بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام میں داخل ہوا تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں نے تانبے کی ایک بہت بڑی گائے بنا رکھی تھی۔ اس کے پیٹ میں روغن زیتون ڈال کر نیچے آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر مسلمان قیدی نصرانیت قبول کر لیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر اپنا دین ترک کرنے سے انکار کرتے تو انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے۔ ایک دفعہ شام کے ایک موقع میں 80 یا 81 مجاہدین رومیوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ ان مسلمان قیدیوں میں ایک قوی الجشع صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ان کی پیشانی نور سعادت سے درخشاں تھی اور چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا۔ شامی لشکر میں خود شاہ روم موجود تھا۔ رومی ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان کو نصرانی مذہب قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ اپنا انجام اچھی طرح سوچ لو، اگر تم اپنے انکار پر قائم رہے تو تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک جواب دیا کہ خواہ کچھ بھی کرو، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب رومی کو ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک اور مسلمان قیدی کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے اس قیدی کو بھی اسلام ترک کرنے کے لیے کہا، لیکن اس بندہ حق نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس پر رومی ظالموں نے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ وہ انا فنا جل بھی کر کباب ہو گیا۔ وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مظلوم ساتھی کا انجام دیکھ کر رونے لگے۔ رومیوں نے کہا، اب موت سے ڈر کر روتے کیوں ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، نصرانیت قبول کر لو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ رومیوں کی بات سن کر ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک نورانی چمک پیدا ہوئی، اور انہوں نے بڑے پر جلال لہجے میں فرمایا، میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ اس بات پر روتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ کاش ایک جان کے بجائے میرے بال کی جگہ ایک جان ہوتی اور میں ان سب جانوں کو رائے حق میں نثار کر دیتا۔ رومی کی ان کی قوت ایمانی دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایسے پختہ ایمان والے شخص کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے اور بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہمارے بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دو تو ہم تمہیں ابھی رہا کر دیں گے۔ انہوں نے صلیب پرست بادشاہ کی پیشانی چومنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب رومیوں نے انہیں مال و دولت اور حسین عورتوں کا لالچ دیا، لیکن انہوں نے ہر ترغیب کو ٹھکرا دیا۔ آخر کیسر روم نے کہا کہ میری پیشانی چوم لو۔ تمام مسلمان بھائیوں کی خاطر وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب فوراً آگے بڑھے اور بادشاہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی طرح اس 80 سال مسلمانوں کی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے فرط مسرت ان سے ان کی پیشانی چوم لی اور دوسرے مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ وہ ان کے سر کو بوسہ دے۔ غزوم و استقلال کے یہ پہاڑ جن کے اخلاص و اثار کو خلیفہ و عجم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاہ بنو سہم سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ انہوں نے بعثت نبوی کی ابتدائی زمانے میں اس وقت دعوت توحید پر لبیک کہا جب ایسا کرنا ہولناک خطرات اور مصائب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سعادت اندوز اسلام ہونے کے
بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے اہل حق کی طرح کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جب کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو 6 بعد بعثت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر بہت سے دوسرے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے جش چلے گئے اور وہاں کئی سال غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ حبش سے کب واپس آئے، مورخ نے ان کی تصریح نہیں کی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر سے پہلے واپس آ گئے اور انہیں اصحاب بدر میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن جمہور اہل سیر اس طرف گئے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے سوا وہ دوسرے تمام غزوات نبوی میں شریک ہوئے اور اپنی جان بازی کے جوہر دکھائے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمسائے ممالک کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ان میں سے ایک خط شاہ ایران کے نام بھی تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ اس بحرین کے گورنر کی وساطت سے کسرا تک پہنچا دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حسن و خوبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل کی اور مکتوب نبوی کو بحفاظت تمام حاکم بحرین تک پہنچا دیا۔ اہل سیر نے یہ وضاحت نہیں کی کہ حاکم بحرین نے یہ خط دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن بھیجا یا اپنے کسی آدمی کے ہاتھ اسے پایا تحت روانہ کیا تھا۔ بہر صورت یہ خط کسرا تک پہنچ گیا۔ مورخ نے بالعموم اس مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجات اس طرح نقل کیے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا سردار ایران کے نام ہدایت پر چلنے اور اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے کے لیے سلامتی ہو۔ میں تجھے اللہ کا بلاوا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں ہر زندہ شخص کو ڈراؤں۔ کافروں کے متعلق اللہ کی بات پوری ہو کر رہے گی، اسلام لا سلامت رہے گا۔ اگر تو انکار کرے تو تمام مجشیوں کا وہل تجھی پر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ کی اور لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی صداقت پر ان کا یقین کامل مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ صحیح صحیح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آفتاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیر چکے تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس دشمن نے یہ بھی ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ اس کے بعد حالت جال میں فرمایا جسے جو پوچھنا ہو پوچھ لے، اللہ کی قسم جب تک میں اس جگہ کھڑا ہوں تم مجھ سے جو دریافت کرو گے میں تم کو بتاؤں گا۔ یہ سن کر لوگ بہت روئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ پوچھو پوچھو۔ آخر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ جب اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ پوچھو اور پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، ہم اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، خبردار اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ابھی دیوار کی طرف جنت اور دوزخ مثالی طور پر میرے سامنے پیش کی گئی تھی۔ میں نے برائی اور بھلائی کا ایسا منظر جیسا آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے اس واقعے پر یہ اضافہ کیا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تجھ جیسی نالائق اولاد میں نے نہیں دیکھی۔ تیرے پاس اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ تیری ماں نے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح کوئی
فتوی حرکت نہیں کی ہوگی۔ اگر کہیں ایسا ہوا ہوتا تو آج تو نے سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو رسوا کر دیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی حبشی غلام کی بھی اولاد قرار دیتے تو میں اپنے آپ کو اس کی اولاد سمجھ لیتا۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غیر متعلق سوالات پوچھنے کی ممانعت فرمائی تھی، اور پھر بھی بعض تبع سوال سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، اور اسی حالت جلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا دیا کہ اچھا اب جسے جو پوچھنا ہو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے بارے میں جو سوال کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ ان کے نسب میں تہمت لگاتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سریے میں امیر بنا کر بھیجا، ان کے ماتحت مجاہدین کو حکم دیا کہ کسی بات میں ان کی حکم و عدلی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے اور انہیں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر میں تمہیں بحیثیت امیر کے حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود پڑو۔ پہلے تو سب لوگ اس پر تیار ہو گئے، لیکن پھر کچھ سوچ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بعض نے کہا کہ امیر کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور بعض نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بچنے کے لیے اسلام لائے ہیں، اسی لیے آگ میں کیوں داخل ہوں۔ اسی اثناء میں آگ بجھ گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھی جاتا رہا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس مدینہ منورہ آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے۔ امیر کی اطاعت تو اچھی بات میں ہوئی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بعض ارباب سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مذاق کیا تھا، یعنی مزاح کے طور پر انہیں آگ میں کودنے کا حکم دیا تھا۔ اس ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ زندہ دل آدمی تھے، اکثر ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاحیہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا اندرون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایران اور شام سے لڑائی کا آغاز ہوا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام جانے والے لشکر مجاہدین میں شامل ہوئے اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ شام کی لڑائیوں کے دوران ان میں ایک موقع پر انہوں نے جس عزم و ثبات اور جوش ایمان کا مظاہرہ کیا اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ یہ واقعہ عرب مورخین نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی فتوحات میں بھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصر ہی میں وفات پائی اور اسی سرزمین کو ان کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار بار رحمت
آیتیں نازل ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں۔ شکریہ۔